اچھا عفنان صاحب، اب اوبویسلی مسئلہ یہ ہے کہ سفر ہم سب کر رہے ہیں، چاہے وہ کے پی کے بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر ایک معصوم فیملی کو صرف اور صرف اس بیسس کے اوپر کہ وہ کراچی سے جا رہی تھی، وہ جو والد ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ان کو شہید کر دیا. دس از ویری سیڈ سچویشن. خود ایک پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کا دل دہل جاتا ہے کہ بچیوں کے سامنے ایک والد کو قتل کر دیا گیا، ماں کو زخمی کر دیا گیا. سو یہ سب ہی سارے صوبے سفر کر رہے ہیں، وفاق سفر کر رہا ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. الٹیمیٹلی جس روٹ کاز کی بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب، اس روٹ کاز کو یعنی اس جڑ کو دہشت گردی کی ہم کیسے اکھاڑ کے پھینکیں گے؟ کیونکہ ریڈکشن آف ٹیررزم از بریلینٹ، لیکن کمپلیٹ انائلیشن آف ٹیررزم از ریکوائرڈ. دیکھیں ہمیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے اوپر، اس کے بغیر یہ ہوگا نہیں کام، اور وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے آپ کی سول ملٹری، کیونکہ ادروائز یہ پھر وہ چلتی نہیں ہے. اس کو کنسسٹنٹلی جب تک ہم ایک ڈائلاگ کے تھرو وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن، اور یہ ہو سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، انٹینٹ اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کرنا کیا ہے، تو وہ اس کے تھرو ہو جائے گا. اور اس میں ایک فرینک بحث ہونی چاہیے کہ یہ کیسے اس کو ہاؤ وی شوڈ پروسیڈ. کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون لوگ جا کے جرگے کے اندر ڈسکشن. دیکھیں میں آپ یہ بات شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر لی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے ایگزاسٹ کیا ہے تمام پاسبل میکینزمز جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک، وہ ہم ایگزاسٹ کر گئے. ہمارے ایون جو ہمارے جو میڈیٹرس تھے وہ بھی ایگزاسٹ کر گئے. تو اب اس کے بعد اب آپ اور پھر وہ مطلب کہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایگری کرتے ہیں اور پھر آپ اٹھ کے جائیں اور پیچھے وہی ہو رہا ہو، تو پھر یہ تو اس کا کیا کرنا آپ نے اس ایگریمنٹ کا؟ بیسیکلی آپ لکھ کے نہیں دے رہے نا، وہ لکھ کے بھی دے دیں گے تو میں آپ کو ویسے ایک بات بتا دوں کہ آپ لکھوانے کو فرق پڑے گا. مطلب یہ دیکھیں وہ ہر علاقے کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اپنے ایک معاملات ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ معاملہ دیکھیں ہوا یہ بیسیکلی کہ دہائیوں نفرت بھری گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہندوستان اس کے اندر بنیادی طور پہ انوالو ہے، اور انہوں نے افغانیوں کو استعمال کیا ہے، اور ہر جگہ ہر مسئلہ جو تھا نا اس کا کہتے تھے جی پاکستان کی وجہ سے، ہر مسئلہ پاکستان ابھی درجن بھر ریفیوجیز افغانستان کے گئے ہیں. جب یہ انخلا ہو رہا تھا انڈیا کے اندر، اس کا اتنا شور مچایا. ہمارے یہاں تو لاکھوں کے قریب ریفیوجیز، 4 ملین ریفیوجیز کو ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی انڈیا کی جو ڈپلومیسی ہے یا پروپیگنڈا ہے وہ کامیاب ہو گیا، ہمارا نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو مین گروپ تھا جو آپ کی سپورٹ میں تھا افغانستان میں، وہ ریلیجس رائٹ ونگ پہ جو لوگ تھے، طالبان سٹائل یہ تھے آپ کے، ٹھیک ہے نا. جو دوسرا جو سائیڈ ہے، یہ جو سیکولر سائیڈ یا دوسری والی سائیڈ نیشنلسٹ سائیڈ رکھ لیں، وہ تو پہلے دن سے پاکستان کے خلاف تھے نا. پاکستان بننے کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پاکستان پہ انہوں نے حملے کیے، پاکستان پہ فوج سے چڑھائی کی، ایئر فورس سے حملے کیے. یہ تو مطلب آپ 60-70 یہ تو جب یہ سارا سلسلہ یہ والا جو ونگ تھا، اس سے ہماری بیسکلی الائنس، وہ الائنس جو ہے اس نے 97 سے 2001 تک کسی حد تک ہمیں فائدہ دیا بھی جب ملا عمر کا دور تھا. لیکن جو اب ہوا ہے وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو نفرتیں بھری گئی ہیں، اور ہر چیز باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت ہر چیز، اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنا کے کی ہے انڈین نے کہ پیسہ دیا ہے، ہر چیز انڈوکٹرینیشن دی ہے، اور وہ نفرت ایونچولی آپ جب پودا لگاتے ہیں نا وہ پھر ایونچولی درخت بنتا ہے، تو وہ پھر بہت کیا کریں اس کا، اس نفرت کو پنپنے دیں؟ نہیں، ہم ظاہر اس سے کاؤنٹر کرنا چاہیے نا. ہم اگر کاؤنٹر نہیں کریں، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا حل یہی ہے کہ کائنیٹک مینز سے کریں؟ نہیں، کائنیٹک مینز سے بھی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ دیر شوڈ بی این ایفرٹ ٹو ہیو اے ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ان افغانستان. وہ ہم اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ اندرونی معاملہ ضرور ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا بہت انفلوئنس ہے وہاں پہ آج بھی، ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا. ہمیں دیکھیں بیسکلی انہیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ جو آپ کے عوامی لوگ ہیں ان سے آپ، ورنہ ادروائز کس سے بات کریں گے نا. دیکھیں آپ مجھے بتا دیں آپ کس سے بات کریں گے وہاں پہ ایک قندھار کی حکومت ہے، ایک کابل کی حکومت ہے، ایک ان کی جو ہے وہ یہ جو حقانی گروپ ہے ان کی اپنے علاقے، آپ کس سے بات کریں گے؟ پھر نارتھ ان کا علیحدہ ایک ایشو چل رہا ہے وہ جو NRF سے، تو اب آپ، اور وہ آپس میں بھی ان کی کافی زیادہ اوپر سے نہیں ہے لیکن اندر سے بہت زیادہ ہے. مطلب اس حد تک کہ انٹرنیٹ بند کر دی، انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس طرح کے معاملات ہیں، پیسوں کے معاملات ہیں. تو آپ یہ پھر دیکھیں پھر اس طرح یہ نہ افغانستان کے لیے ٹھیک ہے نہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. بیسکلی یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے، تو ہمیں اس کو کوئی نہ کوئی، ہمیں وی نیڈ ٹو گیٹ اٹ ٹو اے لاجیکل کنکلوژن سم ویئر. کم از کم کوئی سویلائز طریقے سے رہ تو سکے نا. وی ڈونٹ نیڈ ٹو لو ایچ ادر. ہمیں کوئی محبت، مطلب ایک سویلائز طریقے سے آپ رہ سکیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں کریں، ہمیں کرنے دیں، ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے. شفیع جان صاحب، آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو کہ متقی صاحب جاتے ہیں انڈیا
پیچھے بت کی تصویر لگی ہوتی ہے. خواتین جرنلسٹ کو نہیں آنے دیتے لیکن بت کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر پوری اپنی پریس بریفنگ بھی کرتے ہیں, صحافیوں سے بات بھی کرتے ہیں, اور وہاں ان کا پتہ نہیں جو مذہب ہے وہ کدھر جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سلوشن اب صرف یہی ہے کہ ادھر ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو افغانستان کے لوگوں کی, یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو پہلے مل کے بیٹھنا ہوگا, ایک اکراس دا بورڈ سب کو ایک پالیسی پہ بات کرنی پڑے گی, اور پھر ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں, اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ پہلے اپنی داخلہ جو آپ کی پالیسی ہے یا جو آپ کی داخلہ جو بھی حالات ہے ان کو آپ ان آرڈر نہیں کرتے. جب تک یہ چیزیں ان آرڈر نہیں ہوتی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ آپ کہہ سکتے ہیں, جو پالیسی اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گڈ ہے کچھ بیڈ ہے, یہ پالیسی پہلے ترک کرنی پڑے گی. یہ میرا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ پالیسی ختم کرنی پڑے گی. اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کون کس کا ہے شفیع صاحب اور کون کس کا نہیں ہے؟ دیکھیں, اس وقت بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ابھی بھی موجود ہیں. جب کچھ لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو چھڑوا دیا جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں کو جو پکڑا جاتا ہے کہتا ہے کہ جی یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے. یہ والی جو فلسفی ہے یہ ختم کرنی پڑے گی. پبلکلی آ کر یہ بات بول دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے نا, فرام آل کوارٹرز کے کوئی گڈ طالبان ابھی بھی ہے. نہیں انیکا صاحبہ, ابھی بھی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں, ہماری حکومت ہے یہاں پہ, ہمارے روز کے معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. جو حالات خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے, اور سب سے بڑا چیلنج اگر خیبر پختونخوا کو درپیش ہے, آپ کہتے ہیں سب کو بیڈ طالبان بولا جائے. نہیں, ایک پالیسی ایک لائن ڈرا کی جائے, سب کو اس پہ متفق ہونا ضروری ہے, سب کو اعتماد میں لینا ضروری ہے, سب کی نیت ہی ٹھیک ہونی چاہیے, دہشت گردی ختم کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم ہر چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے نیتوں کا ٹھیک ہونا سب سے ضروری ہے. پاکستان جس طرح باقی جو شرمیلا بین نے بات کی, عفنان صاحب نے جو بات کی, بالکل میں دونوں کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ہم سب کو پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے, سب کو بیٹھنا پڑے گا, سب کو ایک پالیسی جو ہے بنانی پڑے گی, اور اسی پالیسی پہ ہی آگے سٹک ہو کے آگے چلنا پڑے گا. بیچ میں جو ہے یہ حکومتیں چینج ہو جاتی ہے یا بیچ میں عسکری قیادت چینج ہو جاتی ہے تو پالیسی چینج نہیں ہونی چاہیے, یہ لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے, تو ہم اس دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں. رائٹ, چلیے کلوزنگ ریمارکس پہ شرمیلا صاحبہ, میں ایک منٹ سب سے کلوزنگ ریمارکس لوں گی کہ اب واٹ نیکسٹ, بیکاز یہ 3 شہادتیں جو ہمارے رینجرز کی ہوئی ہیں یہ رائے گاں تو نہیں جانی چاہیے. جتنے شہید اس سے پہلے ہوئے ہیں, چاہے وہ APS کے شہداء ہوں یا پھر ہماری افواج کے شہداء ہوں یا پھر سویلین شہداء ہوں, دے شوڈ ناٹ گو ان وین. ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, امیڈیٹلی اینڈ ان دا لانگ رن؟ دیکھیے انیکا, ایک تو ہمیں وی شوڈ کنٹینیو انگیجنگ ود دی افغانس ان ڈائلاگ, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی تمام فیصلے اور تمام جو ایونچوئل سولوشنز آتی ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے آتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور معاملات کو طے کرنا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بالکل بھی پاکستان کی کمزوری نہ سمجھی جائے, اور یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا. پاکستان بھرپور جواب دے سکتا ہے, اور دے رہا ہے اور دے گا, کیونکہ اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی رہی اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی تو پاکستان چپ نہیں بیٹھے گا. ایک دیر از اے لمٹ ٹو ونس پیشنس, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے شہریوں کا خون بہتا رہے اور ہم صرف اور صرف ڈائلاگ کی بات کرتے رہیں. تو ہمیں دونوں راستے اختیار کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہم پاکستان کی طرف سے جو مطالبات ہیں اور بالکل جائز ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں, اور آپ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس کے اوپر پابندی لگائیں. اگر افغانستان اس کے اوپر راضی ہوتا ہے تو معاملات طے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی اور کے پروکسی کی طرح استعمال ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی نقصان ہے, اور پھر سامنے جو ایک سوورن ملک ہے, اینڈ وی آر اے نیوکلیئر آرم نیشن, یعنی کوئی اٹیک کرے بات ہے ہمیں ہر قسم کا جواب اس پہ اٹیک کیا جائے اور ساتھ ساتھ ڈائلاگز رکھے جائے. عفنان صاحب دیکھیں, جواب تو پھر دینا پڑے گا نا انیکا, جواب تو پھر دینا پڑے گا. آپ اپنے لوگوں کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, اور بھرپور طریقے سے ہماری افواج جو ہے وہ جواب دینا جانتی ہے. ٹھیک جی عفنان صاحب. دیکھیں, افغانستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے خوش نہیں ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو. ہمیں چاہیے کہ جو اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ الائن کریں, اور اس کے بعد اس کو بلڈ اپ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ نہ ان کے حق میں ہے نہ ہمارے حق میں ہے. پھر ہمارا ایک تاریخی بڑا پرانا تعلق ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو اس کو, اور پھر یہ جو نفرتیں بھری گئی ہیں, ہمیں پھر اس کو ایک اسٹریٹجی بنا کے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے نا. ہمیں اپنا نیریٹو پاکستان کا ایٹ لیسٹ
وہاں پہ پہنچنا اس کے لیے انٹرنل ڈائلاگ ہوگا پہلے کے پی کے کی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ سارے مل کر بیٹھے، ایپکس کمیٹی بیٹھے یا جو بھی، اور سب کی ایکسپرٹیز کو استعمال کیا جائے، سب کی ایکسپرٹیز کو استعمال کریں، ایک اسٹریٹجی بن جائے اور سب اس پہ جب سب کا بائی ان ہو جائے گا اسٹریٹجی میں تو پھر کب بلا رہے ہیں پھر ایسا کوئی سیشن عفنان صاحب؟ دیکھیں یہ پھر اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، یہ ہے یہ ادروائز پتہ ہے کیا ہوگا، یہ پھر وہ انڈر دا کارپیٹ ہے کہ بعد جب حملہ ہوا کرے گا ہم جواب دے دیں گے، پھر وہ کچھ عرصے بعد پھر ہو جائے گا، پھر آپ جواب، تو میں پرابلم کا سولوشن نہیں ہے نا۔ کب بلا رہے ہیں کے پی کے کو، سندھ کو، بلوچستان کو، کب بلا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد کچھ نہ کچھ کریں گے اس پہ۔ رائٹ، آپ کی نظر میں سولوشن شفیع جان صاحب، دو سولوشنز تو آپ نے آبویسلی ڈائلاگ والے رکھ دیے، جرگے کے حوالے سے رکھ دیے، لیکن اب امیڈیٹ سولوشنز اور جو لانگ ٹرم ہیں وہ دونوں؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ مذاکرات کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور ہم اپنی سلامتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور بڑا واضح پیغام ان کو دینا چاہیے کہ اگر کسی کی بھی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو ہم اس کو جواب دینے کے کافی راستے ہمارے پاس ہے، لیکن بہترین راستہ جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، تمام حکومتوں کو بلانا چاہیے، تمام لیڈرشپ کو اس پہ بیٹھنا چاہیے، سول اور عسکری قیادت دونوں کو بیٹھنا چاہیے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پورا پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے۔ ہم 85,000 شہادت خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہے، ہم فرنٹ لائن صوبہ ہیں، لیکن اس کے آفٹر شاک پورے پاکستان میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کو انیشیٹو لے گی اور عسکری قیادت بھی ہوگی، وہاں پہ سویلین قیادت بھی ہوگی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی پہ بات ہوگی وہاں پہ۔